السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت کے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید، امیر المومنین جب یہ بادشاہ تھے تو کیسی عید منایا کرتے تھے اور ہم آج کیسی عید منا رہے ہیں، سنیے۔ عید کے دن چند حضرات حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ دیکھا تو اندر سے زار و قطار کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، دروازہ آپ کا بند ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ تو رو رہے ہیں اور آپ تو امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور یہ عذاب کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے روزے مقبول ہو گئے، جس کے روزے قبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز اور روزے کو رد کر کے اس کے منہ پہ مار دیا گیا، اس کے لیے تو آج کا دن یوم وعید ہے، یعنی عذاب کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری ام من المقبولین او من المقردین، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نماز کو، میرے روزے کو رد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری عنایت فرما دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری نمازیں، میری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمیم کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاہد ہی اب کوئی رہا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کو ہر حال میں راضی کریں، اپنے اندر تکبر نہ آنے دیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، دونوں کام کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، غرور و تکبر پاس میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ یہ ہماری عید، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری نمازیں قبول و مقبول فرما۔ اس کے بعد بھی اور ویڈیو آئیں گے، عید کی نماز کا طریقہ، گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور بھی بہت سارے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، خاص طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو میرے بھائیوں، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ستم ہو رہا ہے، ہم کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر، ہمارے دل پہ، ہماری زبان پہ، ہمارے من پہ تو کسی کا کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری زبان پہ تو لاک ڈاؤن لگا ہوا نہیں ہے، ہماری دل میں، ہمارے من میں تو ہاتھ اٹھاؤ اور فلسطینیوں کے لیے خوب خوب دعا کرو، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کے لیے دعا کیا کرو، جب بھی اپنے لیے بعد میں، سب کے لیے پہلے دعا کیا کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور ہمیں بتائیں کہ یہ بیان آپ کو کیسا لگا، آپ کیسے عید منائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔